أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بہترین جسامت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے مشرف کیا، امت محمد میں سے بنایا، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور مشاہدین کرام، آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے مصیبت میں مومن کا کردار سچے واقعات کی روشنی میں۔ چونکہ یہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے، قسم قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اور انسان مصیبت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی راستہ اسے لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اور پریشانی کے عالم میں گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اسلام مخالف کام کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سچے واقعات کی روشنی میں بتاؤں گا ایک مومن کا مصیبت میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ واقعات، سچے واقعات، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے، تو جب ہم کوئی واقعہ بھی پیش کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ ہم جھوٹے قصے کہانیاں، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فلاں بزرگ کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں بابا کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، پتہ چلے گا آج جب میرا بیان سنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے بیان میں کس طرح کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے، قرآن سے اور صحیح احادیث سے واقعات پیش کر کے ایک مومن کا کردار بتائیں گے کہ مومن کا کردار مصیبت کے وقت جو ہے کیا ہونا چاہیے۔ سر دست ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، پریشانی کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ یہاں ہم عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور یہ جو زندگی ہے دارالامتحان، امتحان کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 2956 نمبر کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے۔ بھلا کسی کو قید خانے میں آرام ملتا ہے؟ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں آرام نہیں ہے، یہاں مصیبت ہے، پریشانی ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، زندگی کا یہ حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہاں سب سے زیادہ آزمائش کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس کو آزمایا جاتا ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ نے بتایا انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد پھر درجے میں ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، پھر ان کے بعد امتحان ان کا سخت ہوتا ہے جو ان کے بعد والے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اور دین جس کا سخت ہوگا، دین پر جو سختی سے عمل کرے گا، اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اس کا امتحان بھی سخت ہوگا۔ جس کا دین ہلکا ہوگا اس کے ساتھ امتحان بھی ہلکا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں روئے زمین میں مصیبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ آزمائش معمولی چیز نہیں ہے۔ مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو دھلتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، طرح طرح کے اجر و ثواب سے اللہ نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ،
یہ بخاری کی حدیث ہے 5645 نمبر کی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ کے ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہوگا، گندا آدمی ہوگا، اس لیے اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے اوپر مصیبت آئی، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسا سوچتے ہیں، جبکہ ایسا ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ مصیبتیں تو انسان کے کردار کو بلند کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں، انسان کا کردار بلند ہوتا ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں آدمی ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہمیں نہ ہنسنا ہے، نہ اس پر جو ہے ہم اس کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کریں گے، بلکہ ہم اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، شکر کریں گے، اللہ رب العالمین ہم کو مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، شکریہ ادا کریں گے۔ ایک مومن کا کردار، پہلے ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، بخاری کی حدیث ہے 1296 نمبر کی، کتاب الجنائز میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ واقعات کی روشنی ہی میں آپ کو آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور سچے واقعات، اسلاف کے واقعات، انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے سچے واقعات۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخت بیمار ہوئے، غشی طاری ہو گئی، اور اس وقت جو ہے اپنی بیویوں کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے، انتہائی تکلیف میں، پریشانی میں تھے۔ بیوی یہ حالت دیکھ کر روتی ہے، چیختی چلاتی ہے۔ اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، کچھ بول نہیں سکے، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عمل سے بیزار ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا حکم فرمایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر رونے والی عورت، بال نوچنے والی عورت، گریبان چاک کرنے والی عورت، سر مڈانے والی عورت، ایسی عورت سے نبی نے بیزاری کا اعلان کیا ہے، ہم بھی الحمدللہ اس کام سے بیزار ہیں۔ ایک مومن کا کردار دیکھے، مصیبت کے وقت انتہائی پریشانی میں ہے، مرض میں مبتلا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن نہ خود روتے ہیں بلکہ سنت رسول کا حوالہ دے کر بیوی کو بھی خاموش ہونے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اس میں سے نہیں ہوں، میں محمد کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو یہ درس دے رہے ہیں، یہ حدیث اپنی بیوی کو سنا رہے ہیں کہ تم کو بھی نہیں رونا چاہیے، تمہیں بھی نہیں چلانا چاہیے۔ تو جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت میں ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہے، یہ سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے اندر پریشانی بھی ہے اور زندگی کے اندر آرام بھی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اور مومن دنیا کی زندگی میں ہے تو طرح طرح کی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی گھر میں کسی کا جنازہ نکل اٹھا، کبھی کسی کا قتل ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی گھر ٹوٹ گیا، کبھی مال برباد ہو گیا، کبھی نوکری چھوٹ گئی، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی دولت پا کر کے بھی پریشان ہے، نیند نہیں آتی ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، وحشت کا عالم ہے، خوف کا منظر ہے۔ اس طرح کی کئی طرح کی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن پریشانی میں ایک مومن کا کردار یہ نہ ہو کہ پریشانی سے گھبرا کر مایوس ہو جائے، پریشانی سے گھبرا کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے، پریشانی سے اکتا کر ہلاکت اور قتل اور اپنے آپ کو دنیا سے ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنا لے۔ مومن کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مومن یہ سمجھے مصیبت ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو چلے ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں کہ پریشانی آتی کیوں ہے، پھر ہم مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پریشانی کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ پریشانی کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے، انسان کو کیوں آزمایا جاتا ہے، انسان پر طرح طرح کی مصیبت کیوں آتی ہے، آلام کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو اسباب کی بنیاد پر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے۔ دو سبب ہو سکتا ہے۔ ایک سبب اپنا جرم، اپنا گناہ، ہم انسان جو کچھ گناہ کرتے ہیں
اس گناہ کا بدلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مصیبت، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوت اور تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر معصیت پر، تمہاری ہر برائی پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرو، معصیت پہ معصیت کرو، کبھی کبھار پکڑ کرتا ہے تو وہ تمہارے بدعمالی کی وجہ سے، تمہارے بد کرداری کی وجہ سے، تمہاری معصیت اور گناہ کی وجہ سے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، بندوں کے ساتھ حق تلفی ہو، بندوں پر ظلم ہو، ان کا حق غصب کرنا ہو، یا اللہ کے معاملے میں گناہ کرنا ہو، نماز چھوڑنا ہو، یعنی اللہ کے واجبات کو ترک کرنا ہو، یا اللہ کی منہیات کو عمل میں لانا ہو۔ اللہ نے جو کرنے کو کہا اس کو چھوڑتے ہیں، یا جن چیزوں سے منع کیا ان کو ہم عمل میں لاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں، یا تو یہ معصیت ہے، یا بندوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ پکڑ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم جاگ جاؤ، تم احساس کر لو، شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف۔ وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی پورے سنسار کو پیدا کرنے والا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سے کوچ کر کے تمہیں آخرت میں جانا ہے، تمہیں ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا ہے، سنبھل جاؤ۔ تو چیتاونی دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اللہ مصیبت بھیجتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ پر متنبہ کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے مصیبت بھیجتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے پلٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ، معافی مانگ لو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ ایک سبب یہ، اور دوسرا سبب ہوتا ہے انسان کی آزمائش، امتحان لینا، اس کے دین کا، ایمان کا امتحان لینا۔ جس وقت دین اور ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے اس وقت تو مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ویسے بھی چاہے اللہ رب العالمین گناہ کی وجہ سے ہمیں مصیبت دے، یا اللہ رب العالمین امتحان کے طور پر ہمارے لیے مصیبت بھیجے، ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خیر اس وقت ہے جب مصیبت پر صبر کرے۔ کیسے صبر کرے؟ جیسے ابھی سچا واقعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ بیمار ہیں، غشی طاری تھی، اور جب افاقہ ہوا، تھوڑی سی راحت ملی، تو سنت رسول کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پریشانی میں بھی ہمیں سنت رسول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، انتہائی پریشانی آ جائے دامن تو رسول اللہ کا ہی تھامنا ہے۔ پریشانی میں بھی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو دوسرا سبب کیا ہے پریشانی آنے کا؟ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور انبیاء کا امتحان لیا، اولیاء کا امتحان لیا، صالحین کا، نیک لوگوں کا امتحان۔ جس قدر ایمان میں زیادہ ہوگا انسان، اس کا امتحان اس قدر شدید ہوگا۔ اس لیے پریشانی سے نہیں گھبرانا ہے۔ جب پریشانی آئے، نظر کے سامنے ہو، اللہ اس پر صبر کرنے سے ہمیں اجر دے گا۔ صبر کرنے والے کا بلا حساب بدلہ ہے، اور بلکہ اس کا بدلہ جنت ہے، طرح طرح کا ثواب ہے۔ انشاءاللہ اگر ہوگا تو ہم ایک بیان اس پر رکھیں گے، مصیبتوں میں صبر کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کافی تفصیل ہے اس میں۔ سر دست جب پریشانی آئے تو ایک مومن کے سامنے یہ رہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب پریشانیوں کا، واقعات کی روشنی میں جب بیان ہوگا تو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب پریشانی بھیجتا ہے تو اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بندے کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو جگایا جاتا ہے۔ آپ سوئے رہیں، کوئی اٹھانے والا نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھوکر مارتا ہے آپ کو، کوئی اٹھا دیتا ہے، ہوش میں لاتا ہے، آپ کا وہ خیر خواہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پریشانی بھیج کر ہمیں متنبہ کر رہا ہے، جگا رہا ہے، ہوش میں لا رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ ہے۔ ہمیں چوکنا کر رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے، جگا رہا ہے، ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ تو دو وجہ سے پریشانی آتی ہے، اور پریشانی میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے کہ جب پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی مومن کا فائدہ ہے،
اور نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی فائدہ ہے. یعنی اچھے حالات میں بھی مومن کے لیے فائدہ ہے، برے حالات میں بھی مومن کے لیے فائدہ ہے، نقصان کہیں نہیں مومن کے لیے. شرط یہ ہے کہ سنت رسول پر قائم ہو، خوشی میں بھی سنت رسول پر ہو اور غم میں بھی سنت رسول ہی کا دامن تھامنے کی کوشش کرے. تو یہ دو اسباب کی بنیاد پر پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. پریشانی کے عالم میں ہمیں کرنا کیا نہیں ہے؟ کرنا یہ نہیں ہے رونا چلانا نہیں ہے، جزا فضا نہیں کرنا ہے. جیسا کہ صحابی رسول کے واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے. جزا فضا نہیں کرنا ہے، رونا نہیں چلانا نہیں. اور پریشانی کے عالم میں ہمیں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا ہے. عقیدہ بنائے دینے والا پریشانی وہی ہے، اللہ ہے تو پریشانی دور بھی وہی کرے گا. لہذا اعتماد تمکل اللہ کی طرف، رجوع اللہ کی طرف، اللہ ہی سے تعلق ہو، غیر اللہ کو نہ پکارے، اللہ ہی کو مصیبت میں پکارے. اور پریشانی میں مایوس نہ ہو جائیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دروازہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا ہے، اس پریشانی کو حل ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، چاروں طرف کے دروازے بند ہیں، تاریکی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیا اللہ اتنا سخت امتحان میرا لے رہا ہے؟ باوجود اس کے کہ بہت سارے کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اذکار بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. فلاں دیکھو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی مصیبت نہیں. تو دوسروں سے ہمیں یہ نہیں کہنا دوسروں کے بارے میں کہ وہ گناہ گار ہے تو اس کے اوپر پریشانی کیوں نہیں آتی، بلکہ ہم یہ اگر دیکھتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. کہ نبی کا فرمان ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی بھیجا ہے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، انسان کو احساس ہو جاتا ہے. اور اگر میں بیان کروں تو بڑے واقعات ہیں کہ ویڈیو میں سن رہا تھا، کشمیر کا ایک انڈین آرمی تھا، کشمیر میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا. ایک مرتبہ وہ گولی ایک نہتھے انڈین مسلمان پر گولی چلانے لگا تو اتفاق سے وہ گولی اس کے اپنے ہاتھ میں لگ گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، خون کا پھوارا نکل رہا تھا. اس کو اپنا ظلم یاد آنے لگا، اس کو اپنا ظلم یاد آنے لگا. بلکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک بڈھے آدمی کی لاٹھی چھین لی تھی، کہیں اس کی بد دعا نہ لگ گئی ہو، کہیں اوپر والے کی سزا نہ آ گئی ہو. یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ اس کی زندگی میں رونما ہوا، آگے چل کر اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گیا. پھر وہ اسلام سے متاثر ہوا، غور کرنے لگا، اپنے ظلم کو یاد کرنے لگا. تو پریشانی سبق دینے کے لیے آتی ہے، انسان احساس کرتا ہے فلاں پر میں نے ظلم کیا تھا، فلاں کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، فلاں وقت میں نے حرام مال کھایا تھا، فلاں کے پیسہ چوری کر لیا تھا، فلاں کی زمین غصب کر لی تھی، ہو سکتا ہے اس کی سزا ہو. چلو اپنے آپ کو اب اچھا بناتے ہیں، تلافی کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے، سدھرنے کا موقع ملتا ہے. مصیبت کے وقت اچھے ظالم سیدھے ہو جاتے ہیں، برے سے برے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں مصیبت کے وقت. تو مصیبت امتحان انسان کو اونچا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور مصیبت میں ہمیں غلط راستہ نہیں اختیار کرنا ہے. ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کردار آپ کے سامنے سچے واقعات کی روشنی میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی بھی مصیبت آئے، گھر میں کسی کا قتل ہو جائے، میت ہو جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، آفت، طوفان، سیلاب آ جائے، اپنی زبان سے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی زبان سے یہ لفظ کہیں، اور یہ کہنے کے بعد آپ اپنی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ سے مدد طلب کریں دعا کے ذریعے. مومن کا پہلا ہتھیار اور عظیم ہتھیار، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور ہماری جو ہے کوتاہی یہ ہے، ہماری کمی یہ ہے کہ ہم پریشانی میں اللہ ہی کو نہیں یاد کرتے. جس وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے اس ٹائم اللہ کو یاد نہیں کرتے.
ہم سے بہتر تو وہ مشرکین تھے. جب کشتیاں سمندر میں ڈوبنے لگتی تو مشرکین باوجود شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. مصیبت میں جب گرفتار ہوتے, سمندر میں جب ان کی کشتی پھنس جاتی, بھنور میں پھنس جاتی, تو مشرکین اللہ رب العالمین کو پکارتے, اللہ سے سوال کرتے, اللہ سے مدد مانگتے. ان لوگوں سے بھی گئے گزرے آج کے مسلمان ہیں کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, انتہائی نازک مسئلہ ہوتا ہے, اللہ سے تعلق بنانے اور استوار کرنے کا موقع ہوتا ہے. اللہ نے پریشانی بھیجا ہی اس لیے کہ وہ جاگے, ہوش میں آئے اور اللہ سے تعلق جوڑے. وہ اللہ سے تعلق ہی ختم کر رہا ہے, درباروں پہ جاتا ہے, غیروں کے پاس جاتا ہے, غیر اللہ سے مانگتا ہے, پھر اللہ رب العالمین پریشانی میں اور اضافہ کر دیتا ہے. تو ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ جب پریشانی آئے اس وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے تعلق استوار کریں. استعانت باللہ کہتے ہیں, اللہ سے مدد حاصل کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہی سے مدد طلب کرنا, کسی اور سے نہیں. اللہ رب العالمین ہی سے ہمیں مدد لینی ہے. تو چلیے ایک واقعہ, سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس واقعے سے ہم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, 2272 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر کر رہے تھے, سفر پہ نکلے, رات ہو گئی تو پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے. صحیح مسلم کے اندر, یہ تو صحیح بخاری کا حوالہ میں دے رہا ہوں, صحیح مسلم میں ہے کہ جب بارش ہونے لگی تو بارش سے چھپنے کے لیے وہ غار میں داخل ہو گئے. غار میں داخل ہوتے ہیں اور ایک چٹان لڑک کر غار کا دروازہ بند کر دیتی ہے. اب ان تینوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے, اندھیرا نظر آ رہا ہے, دروازہ بند نظر آ رہا ہے, خوف کا منظر ہے, کوئی سہارا دینے والا اور مدد کرنے والا وہاں نہیں ہے. وہاں ایک دوسرے سے, تینوں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور اس جملے سے نصیحت حاصل کریں, انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. وہ سب کہتے ہیں, تینوں آدمی, کہ آج اس مصیبت سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اپنے نیک عملوں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو بچ سکیں گے. اپنے نیک عملوں کے ذریعے کس کو؟ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو ہم نجات پا سکتے. جملہ ذہن میں بیٹھائیں اور پھر آخر میں اس واقعے سے عبرت بھی حاصل کریں گے. چنانچہ 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی دعا کرتا ہے, ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں جب دودھ دوہا کرتا تھا تو سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا, پھر گھر کے بچوں اور بیوی اور غلاموں کو پلایا کرتا تھا. ایک دن تلاش میں تاخیر ہو گئی, کچھ تلاش رہا تھا, تاخیر سے واپس آیا. جب دودھ دوہتا ہوں اور دودھ لے کر والدین کے پاس آتا ہوں, والدین سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرہانے ان کے پاس کھڑا انتظار کرتا رہا, جگانا بھی مناسب نہ سمجھا, کہیں تکلیف ہو جائے گی. والدین کی خدمت بھی اس سے سیکھیں اور واقعی سے عبرت بھی حاصل کریں. کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے. صبح والدین بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں والدین کو دودھ پلاتا ہوں, پھر اس کے بعد گھر کے دوسروں لوگوں کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے انجام دیا ہوں تو چٹان کی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. ایک اچھی دعا, نیک دعا, ایک بہترین عمل کے ذریعے اپنے رب کو پکارا گیا. اللہ پکار کو سن لیتا ہے, اور ٹیڑے میرے راستے سے رب کو پکاریں گے, ناجائز طریقے سے پکاریں گے, آپ کی دعا رد کر دی جائے گی, آپ کے چہرے پر مار دی جائے گی. اسی کو پکاریں جو دعا سنتا ہے, پکار کو سنتا ہے, جو خزانوں کا مالک ہے, پوری دنیا کا مالک ہے, اس کو پکاریں. جو دنیا کا مالک نہیں ہے, جس کے پاس خزانے نہیں, اس کو نہ پکاریں. جو خود محتاج ہو, محتاج کو نہیں پکارنا چاہیے. اللہ دعا قبول کر لیتا ہے, چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیتا ہے, لیکن اتنا چٹان نہیں کھسکتی ہے کہ لوگ نکل سکیں. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا, چٹان کو کھسکا دیا. ایک دوسرے بندے نے دعا کی, اے اللہ
ہر جگہ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مصیبت کے وقت کون؟ اللہ. دھیان رکھیں، ایمان مضبوط کریں، اور سچے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے ادھر ادھر کی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، گنجیڑی بابا جو غسل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اور جو جن کی للہیت اور صالحیت کا کوئی عطا پتہ نہیں، ایسے لوگوں کے واقعات بیان کر کر کے مولوی وہ جو ہے واہ واہ لوٹتا ہے. ماشاءاللہ جو ہے محفل میں سبحان اللہ کہنے پہ جتنی نئی بات، جتنی جھوٹی جھوٹی بات بیان کریں گے، اتنے زور زور سے تڑپ تڑپ کے مولوی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ بولو، تڑپ تڑپ کے مجلس میں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ دین ہے، کچھ نہیں، عقل سے باہر ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں. تو دوسرا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، میری نظر میں کافی محبوب تھی، عزیز تھی. میں بہکایا کرتا تھا کہ میرے ساتھ برائی کر لے، لیکن بہکی نہیں. یہاں میں نصیحت کرتا ہوں، ہماری بہن بیٹیوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے، مسلم عورتوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے. نوجوان لڑکے ورغلائیں تو اس کو بہکنا نہیں چاہیے، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. وہ لڑکی میرے ساتھ گناہ نہیں کیا، بہت کوشش کیا، اس نے گناہ نہیں کیا. اتفاق سے اسی زمانے میں قحط سالی آتی ہے اور وہ لڑکی مجبور ہو کر مجھ سے قرض مانگنے آتی ہے، تو میں اس شرط پر قرض دیتا ہوں کہ میرے ساتھ گناہ کرے. موقع مل گیا، میں اس شرط پر قرض دیتا ہوں کہ میرے ساتھ گناہ کرے. اس وقت میں نے 120 دینار قرض دیا، 120 دینار. آپ کو میں یہاں ایک اور مسئلہ بتاؤں، جب حدیث میں دینار کا لفظ آتا ہے، حدیث میں دینار اور درہم کا، تو آپ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک دینار کا مطلب ایک سونے کی اشرفی، ایک درہم کا مطلب ایک چاندی کی اشرفی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دینار کا وزن، جو اس وقت دینار چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، ایک دینار کا وزن تقریباً 4.25 ہوتا ہے، 4.25 گرام، 4.25 گرام سونا ایک دینار. آج کے ڈیٹ میں 1 گرام سونا انڈیا کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 5000 بنتا ہے. 1 گرام سونا، بلکہ سم تھنگ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اس کو ملٹیپل کریں، 120 دینار کو ملٹیپل کریں، 120 ملٹیپل 4.25 از اکول ٹو 510. 120 دینار دیا گیا. آج کے زمانے کے حساب سے گرام میں اگر کنورٹ کرتے ہیں 510 گرام، یعنی آدھا کلو سونا سے بھی زیادہ. اور آج آدھا کلو سونا کی قیمت ہندوستان میں 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. پاکستان میں 1 گرام سونا تقریباً 12,000 کے آس پاس آتا ہے سم تھنگ، اور 510 گرام سونا پاکستان کے ریٹ کے حساب سے 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اتنا قرض دیا. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ قیمت معلوم کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. 120 دینار اس شرط پر دیا گیا کہ لڑکی غلط کام کرے گی. لڑکی لے کے چلی گئی، پھر آپس میں ایک وقت طے ہوا تھا، اس وقت پر جو ہے دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی اللہ کا واسطہ دے کر ڈراتی ہے، یا عبداللہ اتق اللہ. یہ ہے مسلمان کا کردار. زبردستی کرے، کچھ بھی کرے، ہم اللہ کا خوف دلائیں. کسی بھی گندے سے گندے موقع پر اللہ کا خوف دلائیں. اللہ رب العالمین کا اگر اس کے اندر خیال ہوگا، ذرہ برابر بھی ڈر ہوگا تو وہ ڈر جائے گا. وہ لڑکی کہتی ہے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور بغیر حق کے اس مہر کو مت توڑو. بغیر حق کے اس مہر کو، جو سیل پیک ہے، مہر ہے، اس کو مت توڑو. تو میں باز آ جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں اور برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں، اور وہ پیسہ، وہ قرض بھی معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، واپس نہیں لیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو چٹان کی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. چنانچہ اللہ رب العالمین اس نیک دعا کو جب خالص دل سے اللہ کو پکارا جائے، نیک عمل کا واسطہ دے کر، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، آپ بھی تجربہ کریں، آزمائیں. اگر آپ نے ایسی کوئی نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اور اللہ کسی وقت آپ کا امتحان لے، مصیبت بھیج دے، اس نیکی کا واسطہ دے کر، گڑ گڑا کر، احساس ندامت کے ساتھ، تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں
رات کے آخری پہر میں، سجدے میں، تہجد میں اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ پکار کو سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی اور چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، لیکن ابھی بھی چٹان اتنی نہیں کھسکی ہے کہ لوگ نکل سکتے۔ اب تیسرے بندے نے دعا کی، تیسرا بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں نے کسی کام پر مزدور کو لایا تھا مزدوری کرنے کے لیے، سب لوگ مزدوری لے کے چلے گئے، ایک بندہ مزدوری نہیں لیا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، اس سے میرا کاروبار چلتا رہا، کافی ساری ترقی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد وہ واپس آتا ہے، اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ جو اونٹ ہے، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ نوکر چاکر غلام، یہ سب تیرے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا تو مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ جو میری مزدوری ہے وہ مزدوری دے دے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ تمہاری ہی مزدوری ہے، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی سارا کچھ لے کے چلا جاتا ہے، حدیث میں مذکور ہے کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے، سارا کچھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کو ایسا موقع ملے تو ہم کسی کی مزدوری کاروبار میں لگا لیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں یہ جو تمہارے کاروبار سے گھر بنایا ہوں، کار خریدا ہوں، یہ جو نوکر چاکر ہے، یہ زمین خریدا ہوں، یہ بلڈنگ بنایا ہوں، یہ جائیداد بنایا ہوں، یہ سب تیری جائیداد ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آدمی سارا کچھ لے کے چلا گیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو چٹان کی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے چٹان کو کھسکا دیا اور اتنا کھسک گئی کہ سب لوگ واپس نکل کے باہر آ گئے۔ اس سچے واقعہ میں، یہ واقعہ سچا ہے، بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس سچے واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ جب مصیبت آئے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے اور اللہ سے ہی دعا کے ذریعے مدد مانگنی ہے، اپنے نیک عملوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنی، اور اللہ دعا کو قبول کرنے والا اور ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ یہ تو مومن کا ایک کردار بتایا میں نے کہ مصیبت کے وقت مومن کو اللہ رب العالمین کی طرف التفات کر کے اللہ ہی سے دعا کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے۔ مومن کا ایک دوسرا کردار ہے مصیبت کے وقت کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، مصیبت پر صبر کرے، جتنی بڑی مصیبت آئے مصیبت پر صبر کرے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا، اور اس باب میں، اس مسئلے میں بہت سارے واقعات ہیں، کتنے واقعہ کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو صحیح واقعہ ہے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا، حدیث نمبر 3872 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ 18 سال، ہم مصیبت میں 18 دن برداشت نہیں کرتے، 18 گھنٹے تک اگر کنٹینیو مصیبت رہ جائے ہائے اللہ مچاتے ہیں۔ اس میں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اسی وقت جو ہے صبر کرنا ہے، جس وقت پریشانی آئی ہے اسی ٹائم صبر کرنا ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت کو قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ تو یہ نبی کا فرمان اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پریشانی کے وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا، کھانا ہے اور صبر کرنا۔ اسی حدیث میں ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کس ٹائم کرنا ہے؟ بہت دیر کے بعد نہیں، 2-4 دن، 5 دن، مہینے دن، تب تو صبر ہو ہی جائے گا، نہیں، اسی ٹائم صبر کرنا ہے جس ٹائم پریشانی آئی ہے۔ تو ایک سچا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں مبتلا ہوئے، اور ایوب علیہ السلام کون ہے ہمیں معلوم ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی تھی، کھیتیاں تھی، مویشیاں تھی، سب ہلاک ہو گئے، ساری چیزوں پر امتحان آیا،
اور ساری چیزیں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. بیویاں بچی تھی خدمت کے لیے، حتیٰ کہ جسم کے اندر بھی پریشانی آئی، مصیبت آئی، پورا جسم بیماریوں سے جو ہے لت پت ہو گیا، اور 18 سال تک مصیبت پر صبر کرتے رہے. 18 سال تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سارے لوگ آپ سے کٹ گئے، کوئی آپ کے قریب نہیں آیا جس کے بدن میں بیماری ہو، بدبو ہو، کون اس کے پاس آئے گا؟ سب لوگ آپ سے کٹ گئے، آپ سے دور ہو گئے، اب تنہا ہو گئے. ایسی پریشانی اس وقت کوئی آپ کا نہ ہو، آپ کو دیکھ کے بھاگتا ہو، آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہو، آپ کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. تنے تنہا وہ انسان اس دنیا میں 18 سال تک صبر کیا ہے. کیا اس صبر میں ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ 18 سال تک صبر کرتے ہیں، دور و نزدیک سارے رشتہ دار آپ سے دور ہو جاتے ہیں، سوائے 2 بھائیوں کے، وہ صبح و شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بھائی نے کہا کہ لگتا ہے ایوب نے اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو دوسرے بھائی نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے 18 سال ہو گئے بیماری کے، اللہ تعالیٰ رحم ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری دور نہیں کر رہا ہے. جب یہ دونوں آدمی شام کے وقت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بے صبری میں، جلد بازی میں یہ بات وہاں بھی بول گئے، تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا کوئی گناہ نظر نہیں آتا، میرے علم میں نہیں ہے. البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں ایک جگہ سے گزرتا تھا، 2 لوگ جھگڑتے تھے، جھگڑتے ہوئے میں دیکھتا تو وہ لوگ اللہ کا واسطہ مجھے دے دیتے، اور میں جب وہاں سے واپس آتا تو میں ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کرتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. اور آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی تھی، ہر پریشانی میں، ہر دکھ سکھ میں آپ کی بیوی ساتھ دیا کرتی تھی. ایسی ہی بیوی سے شادی کرنی چاہیے جو بیوی ساتھ دینے والی ہو. مزید صفات آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. ایسی بیوی ہو جو پریشانی میں ساتھ دینے والی ہو، اور ایسی بیوی نہ کہ شوہر پر کوئی مصیبت آئے، ایکسیڈنٹ آئے، یا شوہر دیوانہ اور پاگل ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے، نوکری چھوٹ جائے تو بیوی کہے نہیں اب طلاق چاہیے، تیرے پاس رکھ کے کیا فائدہ ہے. ایسی بیوی نہیں چاہیے. ایسی بیوی لائیں جو دیندار ہو، امانت دار ہو، صبر کرنے والی ہو، مدد کرنے والی ہو. بیوی مدد کرتی تھی، لیٹرنگ کرانے پہ مدد کرتی تھی، لیٹرنگ لے کے جاتی تھی، لیٹرنگ لے کے آتی تھی. ایک مرتبہ جب لے کے گئی تو آنے میں تاخیر ہو گئی. بیوی انتظار کر رہی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے کہ کہاں تاخیر ہو گئی، کیا کرنے لگے. اسی اثنا اللہ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے، پیر مارو، تمہارے پیر کے نیچے جو ہے پانی نکلے گا، یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کا، غسل کرنے کا، یہ ٹھنڈا صاف پانی نکلے گا. پیر مارتے ہیں، وہاں چشمہ جاری ہوتا ہے، اس میں غسل کرتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. وہاں سے جب واپس آتے ہیں صحت مند ہیں، تندرست ہیں، حسین جمیل پہلے جیسے، اور بیماری سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، بیماری سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. جب بیوی کے پاس آتے ہیں تو بیوی دیکھ کر کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے. کیا تو نے ایوب کو دیکھا ہے؟ ایک بیمار شخص تھے، یہیں کہیں نکلے تھے، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے، جب ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کی قسم وہ ہو بہو تمہارے جیسے لگتے تھے. تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میں ہی ایوب ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی ہے. تو بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو شفا بھی دی اور مال و دولت بھی دی. پھر اللہ رب العالمین نے 2 بدلیوں کو بھیجا. ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا کھلیان، ایک جو کا جو ہے کھلیان. ایک بدلی گندم کی طرف سونا برسانے لگی، ایک بدلی آسمان کی طرف سے آئی، جو کی طرف چاندی برسانے لگی. اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفایابی بھی دی اور مال و دولت بھی فراوانی کے ساتھ عطا کیا. کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے انا وجدناہ صابرا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. تو یہ صبر کا انعام ہے. مصیبت میں اگر صبر نہیں ہے
پھر آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس بیماری اس پریشانی کا کوئی ثواب اور اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، مال دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں مومن کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک مومن کا کردار پریشانی میں یہ ہو کہ جب پریشانی آئے تو پریشانی پر صبر کریں۔ مومن کا ایک کردار یہ ہے کہ مومن نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرے۔ مومن کا ایک تیسرا کردار مصیبت کے وقت نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ مدد یہ سمجھ لیں صرف اللہ ہی سے لینی ہے، مدد اللہ رب العالمین سے لینی ہے۔ ایک مومن کا تیسرا کردار نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر کا بھی آپ نے واقعہ سن لیا ہے۔ نماز کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ کہاں جاتے؟ نماز کی طرف بھاگتے اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے یہاں پر بھی ایک سچا واقعہ، بہترین واقعہ جس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ چنانچہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 2217 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ملک سے جب ہجرت کر رہے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، تو آپ کا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جس کا بادشاہ ظالم قسم کا تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو کسی نے خبر دے دی ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو عورت تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ میری بہن ہے۔ یہاں جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بات بھی بن جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، یہ وہی بات ہے۔ یہ ہماری بہن کا مطلب یہ ہمارے دین کی بہن ہے، اور ظاہر سی بات ہماری بیوی بھی دین کی بہن ہے، ہماری بیوی بھی دینی اعتبار سے بہن ہے، دینی بہن ہے۔ تو کام معاملہ بن گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی سچا مومن نہیں ہے، سب جھوٹے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ہم ہی تم اس وقت سچے ایمان والے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں اس بادشاہ سے کہہ دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، مجھے جھٹلانا نہیں ہے۔ پھر سارہ کو بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور سارہ وہاں پر پہنچنے کے بعد وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھنے لگتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ دعا بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ کا فرمان ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ ہم دولت کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ روپے پیسے کو دولت سمجھتے ہیں، زمین جائیداد کو دولت سمجھتے ہیں، زر کو مال و منال کو دولت سمجھتے ہیں۔ نبی بتاتے ہیں کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے۔ جب ہم گھر میں نیک بیوی نہیں لاتے ہیں، مصیبت کی بنیاد اسی وقت پڑ جاتی ہے۔ جب ہم مصیبت گھر لاتے ہیں تو مصیبت کی آمد و رفت ہو جاتی ہے، اور جب مصیبت کا انبار لگتا ہے تو عامل کے پاس جاتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعویذ لکھ دے، کوئی وظیفہ بتا دے، نوکری نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے، گھر میں بے چینی ہے، دل بے قرار رہتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بچے نافرمان ہو گئے، بیوی بات نہیں مان رہی ہے۔ یہ کہاں سے یہ ساری باتیں آ رہی ہے؟ آپ نے بنیاد غلط قائم کی ہے۔ بنیاد اچھی لائیں، نبی نے حکم دیا فظفر بذات الدین، دین والی لڑکی سے، نیک لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اس کامیابی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم خوبصورتی کے پیچھے، دولت اور حسب و نسب کے پیچھے جاتے ہیں۔ گھر میں مصیبت لاتے ہیں، مصیبت کا انبار لگنے لگتا ہے۔ گھر میں اچھی چیز لائے، مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ تو اپنے گھر میں نیک بیوی کو لائیں،
اپنی اولاد کی شادی کریں نیک لڑکے سے، نیک لڑکی سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ فرما۔ اس واقعے میں نصیحت ہے، ایمان والے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سچے واقعات ہیں، ایمان والوں کے، نیک لوگوں کے واقعات۔ ہم جھوٹے باباؤں کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو یہ کرشمہ ہو جائے گا، وہ تعویذ لگا لو یہ معاملہ ہو جائے گا، ادھر وظیفہ پڑھو گے ادھر شیطان بھاگ جائے گا، ادھر جو ہے جل جائے گا، ادھر راکھ ہو جائے۔ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی آپریشن کروں گا، اس لیے میں موضوع رکھا ہوں، آگے آؤں گا جو اس کا آپریشن کروں گا، جو اس طرح سے چمتکار بتاتے ہیں ویڈیو دکھا دکھا کر، میں ان لوگوں کا بھی چمتکار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو رکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں ایکسپوز کروں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ تو سارا اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے اور کافر تھرانے لگتا ہے، تھراتا ہے اور زمین میں اس کا پیر دھنس جاتا ہے۔ جب سارا دیکھتی ہے تو مر جائے گا، پھر اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسی نے مار دیا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن جیسے چھوٹتا ہے، شرارتی آدمی شرارت ہی کرے گا، پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے برائی کی نیت سے۔ پھر سارا وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اللہ سے اسی طریقے سے دعا کرتی ہیں، اللہ اگر میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت کی ہوں تو اس کافر کو، اس ظالم کو میرے اوپر مسلط نہ فرما۔ پھر وہ تھراتا ہے اور زمین میں دھسنے لگتا ہے، دیکھتی ہے تو مر جائے گا، پھر دعا کرتی ہے اللہ اس کو اگر یہ مر جائے گا تو لوگ کہیں گے اسی نے مار دیا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے۔ راوی بیان کرنے والے کہتے ہیں دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اس کے ساتھ جب ایسا حادثہ ہوا تو یہ ظالم بادشاہ کہتے ہیں تم لوگوں نے شیطان کو ہمارے پاس، جنات شیطان کو بھیج دیا ہے، ہمارے پاس لے جاؤ، اس کو لے جاؤ ابراہیم کے پاس لے جاؤ۔ اور یہ ایک لڑکی ہے آجر، حدیث میں نام ہے آجر، اس کو ہم اپنی زبان میں دوسرے لفظوں میں دوسری جگہ جو نام آیا ہے ہاجرہ، اس کو لے جاؤ اور ابراہیم کو یہ بھی دے دینا۔ سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو جو ہے اللہ نے کافر کو کیسے ذلیل کیا ہے، ذلیل بھی کیا ہے اور ایک لڑکی بھی دیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا یہ لونڈی نہیں بلکہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ مصر کی یہ بیٹی ہاجرہ، جس سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد میں شادی کی ہے۔ اس سے ہمارے لیے نصیحت یہ ملتی ہے کہ نماز کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین سے مدد کریں گے۔ ایک تو نماز، فرض نماز قائم کریں گے، جو فرض ہی نہ پڑھے وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لے، جیسے لوگ چمتکار کرنے کے لیے استخارہ کی نماز پڑھتے ہیں، چلو ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، یا صلاۃ التسبیح ایک بار پڑھ لیے، سال بھر کے لیے چھٹی۔ عورتوں میں یہ چیز بہت عام ہے، سال میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا، چلو سال بھر کی چھٹی ہے، کچھ بھی کرو، نافرمانی کرو، گناہ کرو، سب ملیا میٹ۔ ہمارے مولوی مولانا بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک وظیفہ بتا دیے یہ وظیفہ ہے، سب گناہ دھل جائے گا، پہاڑ جیسا گناہ۔ زندگی بدعملی میں گزری ہے، بد اعتقادی میں گزری ہے، معصیت میں گزری ہے، کفر میں زندگی گزری ہے، ایک وظیفہ دکھا کے آپ چمتکار ہو جائے گا۔ یہ مولوی بھی لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب میری پوری بات سمجھیں گے، سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مصیبت کے وقت مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف نماز کے ذریعے ہم اپنے رب سے مدد مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی اور ہماری پریشانی جو ہے دور ہو سکتی ہے۔ یہ کردار تھا مومن کا تیسرا کردار۔ ایک چوتھا کردار مومن کا پریشانی کے وقت ہم پریشانی کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، دور کرنے والا اکیلا وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس پر رحمت برسانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے جو ہے اس کو اپنے امان میں لینے کے لیے، پناہ میں لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات، سچے واقعات ہیں۔
سورہ مریم اگر پڑھتے ہیں تو مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. مریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی انسانی شکل میں آتا ہے. مریم علیہ السلام دیکھ کر ڈر جاتی ہیں, یہ کون ہے, بری نیت سے آیا ہے. تو فرشتہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اللہ کا قاصد اور رسول بن کر آیا ہوں بشارت دینے کے لیے کہ تمہیں لڑکا ہونے والا ہے, بشارت دینے والا ہوں. چنانچہ فرشتہ جو ہے پھونک مارتے ہیں گریبان میں اور حمل ٹھہر جاتا ہے. مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عابدہ اور زاہدہ, اور وہی سوچتی ہیں ہمیں حمل ہو گیا, لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس نے بدکاری کر لی ہے, اس نے گناہ کا کام کر لیا ہے. چنانچہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں, وہاں عبادت کرتی ہیں, علیحدہ ہو جاتی ہیں. اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے, زچگی کا عالم آتا ہے, تو اس وقت تنہائی ہوتی ہے, پریشانی. ظاہر سی بات, ایک تو جب بچہ ہو پیٹ میں تب پریشانی ہوتی ہے, اور جب زچگی کا عالم ہو تو انتہائی پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اور جب عورت کو جب بچہ ہو رہا ہو اس ٹائم کوئی نہ ہو, اور بھی انتہائی خوفناک جو ہے منظر ہوتا ہے. نہ کوئی دلاسا دینے والا, نہ کوئی مدد کرنے والا, نہ وہاں کھانا پینے کا کوئی انتظام, نہ پانی تھا, نہ کچھ دانا تھا. ایک کھجور کے درخت کے پاس بے سہارا تھی, پریشانی پہ پریشانی تھی. فرشتہ وہاں سے آواز لگاتا ہے, آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے لڑکے کی بشارت ہے. ایک تو پہلے بشارت دے چکے تھے, پھر آتے ہیں بشارت کو دوبارہ یاد دلاتے ہیں. لڑکے کی تمہارے لیے بشارت ہو, تم اپنے نیچے دیکھو, تمہارے نیچے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے, اور تمہارے پاس جو درخت ہے کھجور کا اسے زور سے ہلاؤ, تر کھجوریں زمین پہ گریں گی, تم اسے کھا سکو گے. تو الحمدللہ پریشانی میں ایک فرشتے کی رفاقت نصیب ہوتی ہے, اور پھر جو ہے مدد ملتی ہے. جہاں کھانا پانی کچھ نہیں تھا, اللہ نے چشمہ جاری کر دیا, وہاں خوراک کا انتظام کر دیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب قوم میں واپس آتی ہے تو ایک تو ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ جب ہم قوم میں جائیں گے, بچہ لے کر جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت سکھائی تھی کہ فرشتے کے ذریعے جب کوئی انسان دکھائی دے تو کہنا یہ روزے سے ہے, چپ کا روزہ. پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ, چپ کا روزہ سمجھتے ہیں, چپ, میں نے چپ رہنے کا روزہ کر لیا ہے, مان لیا ہے, ہم بات نہیں کریں گے. ظاہر سی بات, جب بات نہیں کریں گے کوئی تکلیف نہیں دے گا, کوئی گالی نہیں دے گا, تو چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. پھر جب بچہ لے کے واپس آتے ہیں, قوم میں آتے ہیں, قوم جو ہے تانا دیتی ہے, طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں, تو جو ہے مریم علیہ السلام اشارہ کرتی, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں, بچے سے پوچھ لو. اس وقت بچے کی طرف سے آواز آتی ہے. اللہ رب العالمین ایک بچے کو قوت گویائی عطا کرتا ہے. جیسے معجزے کے طور پر یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے, اسی طرح سے معجزے کے طور پر ایک چھوٹا بچہ وہ گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. جب قوم نے سوال کیا اور پوچھا تو بچے نے جواب دیا ہے, جو سورہ مریم آیت نمبر 30 میں ہے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے, مجھے نبی بھی بنا دیا ہے. اللہ کا میں بندہ ہوں. اس طرح سے ایک طرح سے جو ہے بچے کا بولنا ہر قسم کے جو ہے فساد سے حفاظت ہو گئی. تو یہ مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ مدد کر رہا ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے. جب اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ پر اعتماد ہو, اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو, تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی جو ہے مدد کرتا ہے, اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں, جو سورہ قصص میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی, جو بچہ پیدا ہوا جس سے تم خطرہ محسوس کر رہی ہو, فرعون جو ہے قتل کر دے گا, اس کے لاؤ لشکر اسے قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچے کو پانی میں ڈال دو, دریا میں ڈال دو. بچے, ماں کو اللہ پر اعتماد تھا, اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ نے یہ وعدہ دلایا تم پانی میں چھوڑو, یہ بچہ تمہارے پاس صحیح سلامت واپس کراؤں گا. اللہ پر بھروسہ ہو تو وہ آدمی اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیتی ہے اور پھر اللہ کے حوالے کر دیتی ہے, اللہ پر بھروسہ کر لیتی ہے. ایک وقت آتا ہے وہ بچہ ماں کے پاس لوٹ کر آتا ہے. یہ لوٹانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اللہ اس کی بھرپور مدد کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. مومن کا ایک کردار مصیبت کے وقت توبہ کرنا, کیونکہ مصیبت آتی ہی ایک وجہ گناہ کی وجہ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو مصیبت آتی ہے,
اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہم استغفار کے ذریعہ، توبہ کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے جب مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے، ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو 2 سیکورٹی، 2 امان دیا ہے. امان سمجھ رہے ہیں؟ سیکورٹی، 2 حفاظت دیا ہے، 2 ضمانت دیا. حفاظت، ضمانت، سیکورٹی، 2 سیکورٹی دیا تھا امت محمدیہ کو. ایک سیکورٹی کیا ہے؟ ایک سیکورٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا اس دنیا میں، اللہ کی طرف سے اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا تھا. یہ پہلا امان، پہلی سیکورٹی تو چلی گئی. پہلا امان اس دنیا سے ختم ہو گیا، آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. لیکن دوسری سیکورٹی موجود ہے، وہ ہے استغفار. دوسری سیکورٹی استغفار ہے. جب تک یہ امت استغفار کرے گی، اللہ کی طرف سے امان ملتا رہے گا، عذاب نہیں آئے گا. چنانچہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے 4648 نمبر کی. ابو جہل اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہے. ابو جہل کافر، شدید قسم کا کافر، نبی سے نفرت کرنے والا، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا، ستانے والا، اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا کلام جو تو نازل کیا ہے، بھیجا ہے ہمارے پاس، اگر یہ تیرا کلام ہے، حق ہے، تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما اور ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دے، دردناک عذاب بھیج دے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جب تک نبی تمہارے درمیان موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تمہیں بھی حفاظت نبی کی وجہ سے. تو ایک امان ختم ہو گیا، اور اللہ نے بتایا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. تو قرآن کی یہ آیت، ابو جہل کا یہ مطالبہ، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم استغفار کے ذریعے اللہ سے حفاظت طلب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. یہ 5واں جو ہے کردار مومن کا بتایا ہے. مومن کا 6واں کردار مصیبت کے وقت میں شرعی اذکار پڑھنا. شرعی اذکار کے ذریعہ جو ہے مومن اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ پریشان ہوتے ہیں تو عاملوں کے پاس جا کر نئی نئی چیز، نیا نیا وظیفہ لے کر آتے ہیں، تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نیا وظیفہ مل رہا ہے، نئی بات، اس کے اندر جو ہے بڑا فائدہ ہوگا. نئی باتوں میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ اس میں ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. کوئی عامل ہم کو وظیفہ دے دے، آیت الکرسی فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھو، یا جو ہے عشاء کے بعد 1000 مرتبہ درود پڑھو، اول آخر یہ پڑھو. سننے والا آدمی حیران ہوتا ہے، کوئی عجیب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو راز معلوم ہوگا، اس کے ذریعے مصیبت دور ہو سکتی. یہ ڈکوسلا ہے. قرآن و حدیث میں اس طرح کی بات نہیں ہے. قرآن و حدیث نے جو حفاظت ہمیں سکھایا ہے، اگر اس پر عمل کرتے کسی بابا، کسی عامل کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور سمجھ لیں اور غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیسے نہیں پڑے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے صبح اور شام اذکار پڑھیں. صبح اور شام اذکار. یہ اذکار کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے، جسم کی حفاظت، شیطان سے حفاظت، آنے والی پریشانی سے حفاظت. 2 مرتبہ ہو گیا، صبح میں، شام میں. متعدد اذکار ہیں، صبح بھی پڑھیں، شام میں بھی پڑھیں. 2 مرتبہ ہو گیا. 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم صرف ذکر کی وجہ سے نماز نہیں کہہ رہے، نہیں، نماز تو زندگی ہے، مومن کی معراج ہے، اور مومن کے لیے، مومن کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے عمل ہے یہ نماز تو پڑھنا. یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھیں. ان اذکار میں آیت الکرسی وغیرہ ہے. ان سب سے بدنی حفاظت، جسمانی حفاظت ہوتی ہے. اگر بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ بھی ٹل جائے گی. کتنی دفعہ ہو گیا؟ صبح اور شام 2، 5 نماز کے بعد اذکار 5، 5 اور 2 7. ایک مرتبہ جب بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، تو سونے کی متعدد دعائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ان دعاؤں کو لازماً پڑھ کر سویا کریں.
تو انشاءاللہ نہ صرف رات بھر حفاظت ہوگی بلکہ اگر مسلسل پڑھتے ہیں، ذکر کر کے ہمیشہ سویا کرتے ہیں، آپ کی جو ہے آپ کی جسامت محفوظ رہے گی، آپ کی بیماری سے حفاظت ہوگی، بیماری ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، بیماری آنے والی ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ یہ 8واں موقع ہے، 7 موقع یہ، 8واں موقع سونے کے وقت ذکر کرنے کا ہے۔ 8 موقع، اگر ان کے علاوہ جو اذکار کھانے پینے کے، مسجد میں جانے کے نکلنے کے، حمام میں جانے کے نکلنے کے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، یہ 8 اذکار جو بہترین قسم کے ہیں اور 8 وقت میں پڑھے جانے والے ہیں، اگر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت ان پر دوام بخشے، مسلسل مستمر ہو کر اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ 8 موقع ایسے ہیں۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں یہ بھی کہ اگر کوئی شخص پلس بیمار بھی ہو، یہ سارے اذکار تو ہم کر ہی رہے ہیں، بیمار بھی ہیں، تو بیمار شخص مزید اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، رقیہ شریعہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری میں ہے 5735 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض الموت طاری ہوا، یعنی وہ مرض جس میں آپ وفات پا گئے، شدید قسم کا مرض، انتہائی تکلیف کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ معوذات کسے کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ہم مولوی کسی کو یہ بتائیں یہ پڑھ کے دم کرو، یقینی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بابا اگر بتا دے اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لو، بیچ میں 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، اس کی بات کا بہت اعتبار ہوتا ہے۔ نبی کے عمل پہ کوئی اعتبار نہیں، نبی کے کام سے سنت سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں کی پریشانی کا وجہ کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ ہم سنت چھوڑتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو بظاہر ہم کو لگتا ہے پریشانی ختم ہو گئی، نہیں، پریشانی کا آپ نے دروازہ کھول لیا اور بھی پریشانی آتی رہے گی۔ 8 مرتبہ یہ جو اذکار ہے وہ تو پڑھیں۔ بیمار پلس ہیں تو مزید آپ شرعی دم کر سکتے ہیں، ایسا دم کریں جیسا رسول اللہ نے۔ 3 صورتیں کافی ہیں، یہی 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونکے، پورے بدن پہ کر لیں یا بدن پہ پھونک مار لیں یا کوئی آدمی پڑھ کے آپ کے اوپر پھونک دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، سیدہ عائشہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ ہم یہ صورتیں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے، یعنی اس عمل کو ہم نے پھر اسٹارٹ کیا۔ یہی 3 صورتیں بیماری کے لیے کافی ہیں، مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ ان 3 صورتوں کو پڑھا کریں۔ پلس اگر کوئی بیمار ہے صدقہ بھی کر سکتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، صدقہ کرے تو بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ 8 اذکار جو میں نے بتایا ہے، اگر ان پر التزام کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی پیر فقیر کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اور حدیث میں آیا کہ اگر بہت سارے لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے، ایک علامت یہ بھی ہے اس کی کہ جو دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ میں بتاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں ماں اور بہنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، دوسروں کے پاس نہ جائیں، جنت میں بلا حساب کتاب جائیں۔ اگر دم کرنا ہو خود سے کریں، مولوی سے پوچھ لیں کیا کر کے دم کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، صحیح کیا چیز ہے، دلیل بتاؤ کرنے کی، وہ چیز پڑھ کے ہم خود پھونکیں گے، کسی کے پاس نہ جائیں۔ ہاں اگر انتہائی شدید مجبوری ہے یہ معاملہ الگ ہے، ورنہ خود سے دم کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں۔ بہت سارے لوگ آج میری بات سن کے ناراض ہو رہے ہوں گے کہ میرا دھندا یہ مولوی چوپٹ کر رہا ہے۔ دھندا دوسرا کچھ کریں، جھاڑ پھونک دھندا نہیں ہے، آپ دوسرا کچھ کریں، دکان کریں، پرچون کی دکان کریں، کما کر کھائیں۔ اور اگر کسی کے پاس مصیبت ہے تو دم کر دیں، فری میں کر دیں، لیکن دم کرنے کی دکان نہ کھولیں، دم کرنے کا سینٹر نہیں کھولیں۔ دم کریں، کسی کو اگر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دم کریں، فائدہ پہنچائیں، صحیح طریقے سے کریں، لیکن دکان اس کے لیے نہ چلائیں۔ یہ بتا دیا۔ اور 7ویں نمبر پہ ایک چیز بتاؤں، حکمت اور تدبیر کو اپنائیں۔ مصیبت آئے تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بیٹھ اسی سہارے رہ جاؤ، اللہ کے سہارے، اللہ کچھ نہیں منع کر رہا، نہیں، اللہ بیان کرتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کوشش میں کامیاب کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی پریشانی آئی، جیسے ہاتھ کٹ گیا ہے، تو ہم صرف دعا پہ اکتفا نہیں کریں گے، دنیاوی اسباب اپنائیں گے۔ یہ ہے حکمت اور تدبیر۔ حکمت کو اپنائیں، تدبیر کو اپنائیں، علاج کرائیں، دنیاوی اسباب اپنائیں۔ نوکری نہیں مل رہی، پریشان ہے، نوکری کے لیے کوشش کریں۔ بچہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔
گھر بنا رہے گر جا رہا ہے، آپ گھر بنانے کے لیے حفاظتی چیزیں لائیں، انجینئر کو بلائیں، لوگوں کو دکھائیں، نقشہ بنائیں. جو پریشانی ہے دنیاوی اسباب اپنائیں، جائز اسباب، غلط اسباب نہیں. دنیا کے جو جائز اسباب ہیں اس کو اپنائیں اور دنیاوی حکمت اور تدبیر کو بھی کام میں لگا کر مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں. اسلام اس سے روکتا نہیں بلکہ اس کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تھے، ایک طرف مسلمان تھوڑے تھے 313، کافر کی تعداد ہزاروں میں. مسلمان اگر آج کے دن ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اسلام کا نام لیوا نہیں بچتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو مسلمانوں کی ہے آج اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اتنی انتہائی پریشانی کے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعا کی، پھر آپ نے تدبیر کی، جنگ کیسے لڑنی ہے، دشمن کو کیسے ہرانا ہے، مسلمانوں کو کیسے حکمت عملی اپنانی ہے. تو حکمت عملی ہم پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنائیں گے، جائز اسباب اپنائیں اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات آپ سے میں ذکر کرنا چاہوں جو پورے میرے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں نجات ہے. ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفت سے نجات ہے. جو شخص ایمان پر ہے اور عمل صالح کے راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے، پریشانی سے اور مشکل سے نجات دے گا. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو شخص مرد میں سے، عورت میں سے نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد میں سے عورت میں سے جو نیک ہو، ایمان والا بھی ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اس کو بہترین اور پاکیزہ زندگی دیں گے. زندگی بہترین کس کی ہوتی ہے؟ پاکیزہ، جو ایمان اور نیک عمل والے ہوتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بحسن ما كانوا يعملون، اور وہ جو نیک عمل کرتے تھے، ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر تھے، ان عملوں کا بہترین بدلہ بھی ہم عطا کریں گے. تو ایمان اور عمل صالح کے بغیر اگر کچھ وظیفہ بھی کرتے ہیں نا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایمان پر آئیں، صحیح ایمان پر قائم رہیں، نیکی کا کام کریں. جیسا کہ اس واقعے میں جو سب سے پہلے میں نے بیان کیا دعا کے باب میں، 3 آدمیوں نے اللہ سے دعا کی. دعا کیسے دعا کی؟ نیک عملوں کے ذریعہ. ان تینوں نے کہا آج اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک عملوں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے، اللہ مصیبت سے نجات دے گا. تو ایمان اور عمل صالح ہی سب سے بڑی بات ہے. اگر اس راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری مصیبت کو ہم سے دور فرما دے گا اور ہمیں رحمتوں سے نوازے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم میں سے جس کے اوپر جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کے بیماری کو دور فرما دے. جو قرضے میں ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما دے. جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کو اولاد سے نواز دے. جن کو نوکری نہیں مل رہی ہے ان کو نوکری سے نواز دے. جن کے دنیاوی مسائل ہیں ان کے مسائل کو دور فرما دے. جو بہنوں کے ساتھ شوہر کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، عائلی مسئلہ ہے، ان بہنوں کی حفاظت فرما اور ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگیں، تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں، جب بھی ضرورت پڑے تجھ ہی سے سوال کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.